ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے اس کائنات میں انسان کو جو سب سے قیمتی اور سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ دین کی نعمت. اس نعمت سے بڑی، ایمان کی نعمت سے بڑی اس روئے زمین میں، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین سے اوپر اور کوئی نعمت نہیں. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے طور پر پیدا کیا ہے کہ یہ اکثر اوقات بہت بڑی بڑی نعمتوں کے حق میں، اس کی قدردانی کے حق میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے. تعجب ہے کہ جن چیزوں کی قدر دین نے سکھائی ہے، جن چیزوں کے بارے میں دین نے بتایا ہے کہ یہ چیزیں قابل قدر ہیں، ان چیزوں کی قدر تو عمومی طور پر پائی جاتی ہے. ہمارے گھروں میں مشاہدہ ہے کہ اگر روٹی زمین پر گر جائے اور کوئی بچہ اس کے اوپر پاؤں رکھ دے تو گھر کے تمام مرد و خواتین چیخ پڑیں گے کہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے، پاؤں کے نیچے مت رون دو. کھانے پینے کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھا جاتا ہے عمومی طور پر، اور اس کی ناقدری کو رزق کی بے برکتی اور محرومی کا ذریعہ بھی سمجھا جاتا ہے. مگر جس دین نے یہ پورا سبق سکھایا ہے، جس کی بیش بہا تعلیمات میں سے یہ بھی ایک تعلیم ہے، اس پورے دین کی قدردانی کا ماحول ہم بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور ہر آن ہر گھڑی یہ خیال رہے کہ یہ دین سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے. اس کا استحضار ہر وقت ہمارے اوپر رہے، یہ کیفیت ہم پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لایا کرتے تھے، ان کی آمد کا مقصد یہی دین لے کر لوگوں تک پہنچانا ہوا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی امانت انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا رستہ بتانا، حیات طیبہ کیا ہے، پاکیزہ زندگی کس کو کہتے ہیں، جس کے ساتھ دنیا کی فلاح و بہبود بھی اور آخرت کی فوز و کامیابی وابستہ ہے، اس کا صحیح طریقہ عملی طور پر پیش کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے. احادیث میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس کائنات میں موجود سارے انسانوں کے قلوب پر، جو انسان پیدا ہو گئے تھے یا جو نہیں پیدا ہوئے تھے، ان کے قلوب پر نگاہ ڈالی تو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو سب سے بہترین حالت کے اندر پایا تو اس قلب کو اپنے لیے خاص کر لیا. اس کے بعد دوبارہ جب کائنات پر نگاہ ڈالی تو صحابہ کرام کے قلوب کو ممتاز پایا تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے خاص کر دیا کہ یہ جماعت ہوگی کہ جب آسمانوں سے پیغام نبی کے قلب اطہر پر اترے گا اور زبان رسالت سے ادا ہوگا تو ان کے کان سنیں گے
سب سے پہلے اس دین کا تحمل یہ طبقہ کرے گا، یہ مخاطب ہوگا، قرآن ان سے خطاب کرے گا، نبی کے قلب پر دین اترے گا، علی قلبک، وحی کا علم جو ہے وہ نبی کے قلب پر اترتا ہے، نبی کے دل پر اترتا ہے، نبی کے قلب پر اترے گا اور نبی کی زبان سے ادا ہوگا، زبان رسالت سے ادا ہوگا، تو صحابہ کے کان سنیں گے اس کو اور وہ محفوظ کریں گے اور وہ سارے عالم کے اندر پھیلائیں گے، سارے عالم تک پہنچائیں گے۔ اس دین کی قدر پوچھنی ہو یا اس دین کی قدردانی دیکھنی ہو تو سب سے پہلے صحابہ کرام کے مجمع میں دیکھیے، سب سے پہلے صحابہ کرام کے مجمع میں دیکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، انصار مدینہ بجا طور پر شاید یہ درست سمجھتے ہیں کہ اب مسلمانوں کی قیادت اور خلافت ہمارا حق ہے۔ ثقیفہ بنو سعادہ کے اندر ان کا اجلاس ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ منورہ ہماری جگہ تھی، ہم میزبان ہیں اسلام کے، اور اب خلیفۃ المسلمین اگر انصار میں سے ہو تو اچھی بات ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھنک پڑتی ہے، وہاں پر جاتے ہیں، ان کو قائل کرتے ہیں اور ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر ان کو راضی کرتے ہیں۔ بنو ہاشم میں بھی یہ خیال پایا جاتا ہے، ان کے پاس بھی جاتے ہیں کہ تم بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہو، تم حضور کی آل ہو، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر ہی اشارتاً و کنایتاً حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا جانشین مقرر کر گئے ہیں۔ ان حالات کے اندر جبکہ خود مسلمانوں کے اندر ابھی خلافت کے بارے میں ایک سوئی پیدا ہی ہوئی ہے کہ کچھ طبقوں نے دین کے کچھ حصوں کا انکار کیا، دین کا انکار نہیں کیا۔ قبائل نے کہا کہ دین کو مانتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، حضور کو پیغمبر مانتے ہیں، نماز کو فرض مانتے ہیں، روزے کو فرض مانتے ہیں، حج کو فرض مانتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری تلوار فیصلہ کرے گی۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ میرے کانوں میں تو ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول پڑا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں، اپنی تلوار نیام میں نہ ڈالوں جب تک کہ وہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، یعنی جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو لڑائی ختم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق جیسے جلالی صحابی کو، جن کا درہ ہر وقت حرکت میں رہتا تھا، ان کو بھی اس قتال کے اوپر شرح صدر نہیں تھا شروع کے اندر۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ اینقص الدین وانا حی، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے دین کے ایک حصے کا انکار ہو جائے اور ابوبکر زندہ ہو، ابوبکر کے ہوتے ہوئے دین میں یہ قطر بیون کہ نماز مانتے زکوٰۃ نہیں مانتے، اور یہ بھی فرمایا کہ میں اس کو کیسے الگ الگ کر دوں۔ قرآن نے جہاں پر بھی اس کا حکم کیا ہے تو جوڑ کر دیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز بھی ہے زکوٰۃ بھی ہے۔ اس کو جو الگ الگ کرے گا، جو اس کا انکار کرے گا، سیدنا عمر فاروق خود اس کو کہتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں ابوبکر صدیق نے ایسا سمجھایا کہ حتیٰ یہاں تک کہ میرا قلب بھی منشرح ہو گیا اس کے۔ یہ دین کے اولین مخاطب دین کے پیغام کو سمجھے، ان کو ایک ارشاد، ایک بات ان کے لیے اتنی کافی ہو جایا کرتی تھی کہ ساری عمر کے لیے ایک طریقہ طے ہو جاتا۔ دیکھیے یہ انصار ہے، فتح مکہ ہوا، انصار جن حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تھے مدینہ منورہ، وہ سیرت کے پڑھنے والوں سے مخفی نہیں، پورا عرب خون کا پیاسا ہے، اور ان حالات کے اندر انصار نے آپ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے مہمان بن جائیے۔ کچھ لوگ پہلے آئے، آج بھی یہ مینا کے اندر وہ مسجد موجود ہے جس کو مسجد عقبہ
یا مسجد بیعہ کہتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انصار کے وفود آئے. آج اس جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے. ایک وفد آیا چند لوگوں پر مشتمل 1 سال، پھر دوسرے سال دوسرا وفد آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے. اور یہ ان سے کہا گیا کہ ان حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمانی کی دعوت دینا، ان کا میزبان بننا پورے عرب کی دشمنی مول لینے کے مترادف ہے. پورا عرب درپے ہو جائے گا. مگر انصار نے اس موقع پر ایسی ایمان افروز تقاریر کی ان کے اکابر صحابہ نے، اور ان تمام نتائج کے تحمل کا کہا کہ جو ہم کر سکتے ہیں اس کا تحمل، جو بھی اس کا نتیجہ برآمد ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے. مواخات کا معاملہ ہوا. بے یار و مددگار، تہی دامن تہی دست، مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا. انصار نے ان کو اپنی دکانوں میں شریک کیا، کہیں اپنے پیسوں میں شریک کیا، ہر قسم کا تعاون کیا. اسلام کو ایک جگہ مل گئی، ٹھکانہ مل گیا. اور اس ٹھکانہ ملنے کے بعد وہاں سے ایک اسلامی معاشرت قائم ہوئی، اور وہاں سے اسلام کو پورے اپنے ثمرات اور نتائج پوری دنیا کو دکھانے کا موقع ملا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی لے آیا کہ فتح مکہ ہو گیا. مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور یہ سارے لوگ فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. فتح مکہ کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد ایک اور غزوہ درپیش ہوا، اور اس غزوہ میں بھی انصار نے اپنی عادت کے مطابق مال و جان سے بھرپور شرکت کی اور بہترین داد شجاعت دکھائی. جب اس غزوے کی غنیمت آئی واپس، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غنیمت کا بیشتر حصہ یا سارا حصہ مکہ مکرمہ کے نئے مسلمان ہونے والے بعض قریشی حضرات میں تقسیم فرما دیا. انصار کو اس میں سے حصہ نہیں ملا. حضور کی تقسیم تھی. تو بعض نوجوان جو پرجوش ہوتے ہیں، کہیں ان کی زبان سے شاید یہ نکلا کہ جو مصیبت کا وقت تھا وہ تو ہم نے کاٹا. ہم نے ایسے دور کے اندر میزبانی کی جب میزبانی کرنے والا کوئی نہیں. جو جہاد آیا، جو غزوہ آئی، ہم نے جان بھی پیش کی، ہم نے مال بھی پیش کیا، ہم نے ہر قسم کی اس کے اندر صف اول کے اندر رہ کر اس میں حصہ لیا. اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ بھی فتح کرا دیا. اس کے بعد بھی کوئی غزوہ آیا، اس میں بھی ہم شریک ہوئے. جب مال آیا تو وہ اپنوں میں تقسیم ہو گیا، مال اپنے رشتہ داروں میں چلا گیا. یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچی. آپ نے جمع کیا انصار کو، اور ایسی عجیب و غریب تقریر فرمائی جو حدیث کی کتابوں کے اندر پوری موجود. آپ نے کہا کہ اس زمانے میں مال غنیمت کیا ہوتا تھا؟ بھیڑ بکریاں ہوتی تھی. حضور نے فرمایا کہ اگر سارے لوگ ایک وادی میں جائیں کی طرف چلیں اور انصار دوسری وادی کی طرف چلیں، تو میں اس وادی کی طرف جاؤں گا جس کی طرف انصار جائیں گے. اور اے انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ جب لوگ یہاں سے جائیں میرے پاس سے تو وہ اپنے ساتھ بھیڑ بکریاں اور جانور لے کر جائیں اپنے گھروں کو، اور تم جب جاؤ تو اپنے ساتھ محمد رسول اللہ کو لے کر جاؤ. اس تقسیم پر کیا تم راضی نہیں؟ اور اس بات پر انصار پھوٹ کے روئے اور بار معذرت پیشی کہ یا رسول اللہ، کسی نوجوان کے منہ سے، کسی جذباتی کے منہ سے یہ بات نکلی ہوگی، ہم آپ کی تقسیم پر راضی ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ سنو، ابھی تو کچھ نہیں ہوا، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی اور کو ترجیح دی جائے. ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی اور کو ترجیح دی جائے. تمہارے ان قربانیوں کا پاس نہ بھی رکھا جائے تو دیکھنا، جھگڑا مت کرنا، یہاں تک کہ مجھ سے آ کر حوض کوثر پہ مل جانا. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ گویا یہ فرمایا کہ انجمن تحفظ حقوق انصار مت بنانا. یہ جو آج کل ہمارے یہاں کی رواج ہے نا، انجمن تحفظ حقوق فلان، تو کہا حضور نے فرمایا کہ انجمن تحفظ حقوق انصار نہ بنانا کہ ہمارا حق ضائع ہو گیا ہے. صبر کرنا، حوض کوثر پر آ کے مجھ سے لے لینا. انصار نے اس نصیحت کو ایسا پلے سے باندھا. آپ پوری تاریخ اسلام دیکھ لیجیے، کسی بھی خلیفہ کے خلاف انصار کا خروج نہیں نظر آئے. سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نظر آئیں گے، نواسہ رسول حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئیں گے،
اور دیگر صحابہ اسلام نے، انصار نے اس کے بعد یہ طے کر لیا تھا کہ ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے ہمارا معاملہ اب حوض کوثر پر طے ہوگا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر اور ان کے دیے ہوئے ایک پیغام کے اوپر عمل کی برکت۔ ایک روایت، اس کی ایک معاملہ اس سے ملتا جلتا مجھے اور نظر آیا۔ لوگوں کو، مورخوں کو تعجب ہے اس بات کے اوپر کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے۔ کیا خلیفہ اتنا بے بس ہوتا ہے کہ 40 دن تک اس کا پانی بند کر دیا جائے، اس کے سینے پر نوجوان چڑھ کر اس کی داڑھی پکڑ کر اس کی گردن کاٹے؟ کیا کوئی 10 15 20 25 30 بندے بھی دنیا میں ایسے نہیں تھے جو خلیفہ کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ آج تو ایک عام بندے پر یہ ظلم ہو تو اس کے لیے کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اس کے لیے آوان و انصار کتنے کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ذو النورین کیا وہ اتنے بے بس تھے؟ ایک عجیب روایت، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے کہا کہ کسی کو بلا کر لاؤ، بات کرنی ہے میں۔ کہتی ہے میں جا کر اپنے ابا کو بلا کر لائی کہ اصل اہم باتیں تو انہی سے کیا کرتے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا نہیں، ان کو نہیں، کسی اور کو بلا کر لاؤ۔ میں گئی، میں نے عمر فاروق کو بلوایا، وہ جب آئے دروازے پر کہا نہیں ان کو بھی نہیں، کسی اور کو بلاؤ۔ میں نے عثمان غنی کے پیچھے بندہ بھیجا۔ دیکھیں اما عائشہ، ترتیب خلافت دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر، پہلے ابوبکر صدیق ہے، پھر عمر فاروق ہے، پھر عثمان غنی ہے۔ کہتے عثمان کو بلایا تو کہا ٹھیک ہے۔ کہتی میں پردے کے پیچھے چلی گئی، پردہ ہو گیا، عثمان اندر آ گئے۔ اما فرماتی ہے میں نے کبھی بھی پردے سے کان لگا کر حضور کی مجلس نہیں سنی تھی، لیکن اس دن میں نے سنی۔ میں نے کہا یہ کون سی بات ہے جو نہ میرے باپ کو کی ہے، نہ عمر فاروق کو کی ہے، عثمان کے کان میں کرتے ہیں؟ تو تجسس ہوا مجھے۔ کہتی پہلی دفعہ میں نے کان لگایا کہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ عثمان، ایک وقت آئے گا کہ تیری قبا اتارنے کی لوگ کوشش کریں گے۔ قبا خلافت مراد تھی، تیری قبا اتاری جائے گی اور عثمان ظالم تجھے میرے ساتھ دفن بھی نہیں ہونے دیں گے۔ قبا اترنے دیجیو، مسلمانوں کا خون نہ بہنے دینا۔ عثمان غنی اس پیغام کو سمجھے ہوں، رو پڑے اس بات پر کہ یا رسول اللہ آپ کا آخرت میں آپ کے ساتھ قبر نہیں ہوگی؟ کہا تیرے ساتھ مجھے نہیں دفن، تمہیں میرے ساتھ نہیں دفن ہونے دیں گے۔ قبا خلافت اتر جائے، مسلمان کا خون نہ بہے۔ عثمان غنی رو پڑے۔ حضور نے فرمایا عثمان لیکن سن، تیری قبر جہاں بھی بنے گی، تیری قبر سے لے کر میری قبر کے درمیان جتنی جگہ ہوگی اس میں جو بھی دفن ہوگا وہ مغفور ہو جائے گا۔ آج وہ بقی کا ٹکڑا ہے نا سارا کا سارا درمیان کے اندر، فرمایا تیری قبر اور میری قبر کے درمیان جتنی جگہ ہوگی اس میں جو انسان بھی لا کر دفن کیا جائے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں یہ بات مجھے بھول گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان، عثمان غنی کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد ان کی تدفین ہوئی۔ مجھے ان کی تدفین کے بعد یہ بات یاد آئی